اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین سے تو میں نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، لیکن پوجتا ہوں اللہ کو جو تم کو کھینچ لیتا ہے، اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں ایمان والوں میں
اور یہ سیدھا کر منہ اپنا دین پر حنیف ہو کر، اور مت ہو شرک والوں میں، اور مت پکار اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ بلا کرے تیرا اور نہ برا۔ پھر اگر تو نے یہ کیا تو تو بھی اس وقت ہے گناہ گاروں میں۔ اور اگر پہنچاوے اللہ تجھ کو کچھ تکلیف تو کوئی نہیں اس کو کھولنے والا اس کے سوا، اور اگر چاہے تجھ پر کوئی بلائی تو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو، پہنچاوے وہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں، اور وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ صادق اللہ مولانا العظیم۔ زندہ رہنا ہے، زندہ رہنا ہے تو میر کارواں بن کے رہو، زمین کی پستیوں میں آسماں بن کے رہو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، ایک عقیدہ توحید ہے اور ایک عقیدہ شرک ہے۔ جو عقیدہ توحید ہے اس کی جو منزل ہے وہ اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہے۔ توحید پرست آدمی بالآخر اللہ کے فضل سے اگر اس کو موت عقیدہ توحید پر آئی ہے تو اس کا ٹھکانہ بالآخر جنت میں ہوگا۔ اور یہ جو شرک ہے، اگر انسان شرک کرتا کرتا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کی جو منزل اللہ حکم الحاکمین نے مقرر کی ہے وہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ اب جو شخص عقل والا ہوگا، جس کو شعور ہوگا، جس کو اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، وہ عقیدہ توحید والا راستہ اختیار کر کے انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور جس کے دن برے ہوں، عقل بری ہو، جس کی سوچ اچھی نہیں، جس نے اپنے مالک اور خالق کو پہچانا ہی نہیں، اور وہ شرک کرتا کرتا بغیر توبہ کیے اگر وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو میرے اور آپ کے مالک اور خالق نے فرمایا ہے
کہ وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ توحید والا راستہ اس کے لیے بہتر ہے یا شرک والا راستہ بہتر ہے؟ یقیناً اس کے لیے جو توحید والا راستہ ہے وہ بہتر ہے، دوسرا راستہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ توحید پرست آدمی کی زندگی میں بھی عزت ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جب توحید پرست دنیا سے جاتا ہے، دیکھو نا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ توحید پرست جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں اللہ کے علاوہ، کبھی شرک نہیں کیا، انسان ہونے کے ناطے کچھ کمزوریاں رہ گئیں، کچھ گناہ ہو گیا، لیکن اگر اس نے خالص اللہ کی عبادت کی ہے تو میرے بھائیوں اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ اس کا جب آخری وقت آئے گا فرشتے حاضر ہو جائیں گے۔ اگر یہ توحید پرست ہے، خالص اللہ کو ماننے والا ہے، تو فرشتے آ کے بڑی محبت کریں گے، بڑا پیار کریں گے، اطمینان دلائیں گے۔ میرے بھائیوں ان کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکے گا۔ میرے مالک اور خالق کی طرف سے جنت کا نقشہ سامنے پیش کریں گے، جانے والا انسان خوش ہو جائے گا، دنیا چھوڑنے والا انسان اطمینان ہو جائے گا اس کو فرشتوں کا رویہ دیکھ کر، جنت کا نقشہ دیکھ کر اطمینان ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاک روح مطمئن ہو جا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس کو فرشتے مطمئن کر دیں اللہ کی طرف سے آ کر، جنت کا نقشہ سامنے ہوگا، اس کا وہ نظارہ کر رہا ہوگا، اس کو دیکھ رہا ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس بندے کو تسلیاں دیں گے، حوصلہ دیں گے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کو کہیں گے فکر نہ کر، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا مالک خالق، تو نے عقیدہ توحید کی حفاظت کی،
تیرا مالک اور خالق تجھ سے راضی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتے کہیں گے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تیرا نام نیک بندوں میں لکھ دیا جائے اور تیرا نام ان لسٹوں میں لکھ دیا جائے جن میں جنتیوں کے نام ہیں. یہ عقیدہ توحید کی برکت سے ہوگا. یہ دنیا کے مال و دولت سے نہیں ہوگا. چاہے کوئی جتنا مرضی رئیس ہو، جتنا مرضی جگیردار ہو، وڈیرا ہو، سیاستدان ہو، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، یہ انعامات اللہ کی طرف سے ملے گا تو توحید پرست کو ملے گا. اب توحید کیا ہے؟ کہ یہ دل تسلیم کر لے، اس پر قائم ہو جائے کہ نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے. نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے. اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا رب اگر اس کا فیصلہ ہو جائے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، ساری کائنات مل کے آ جائے، رب کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس کو توحید کہتے ہیں. اس کو توحید کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، کوئی دنیا کی طاقت مل کے میرے اور آپ کے مالک اور خالق کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے. اور اگر عزت دینا چاہے مال کے کائنات، اس کا فیصلہ ہو تو ساری کائنات مل کے آ جائے، اس شخص کی عزت میں رائی کے دانے برابر بھی کمی نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ اللہ کے ہیں. اس کو توحید کہتے ہیں. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. فرمایا اگر اللہ پہنچاوے کسی کو کوئی تکلیف تو کوئی بھی اس کو کھولنے والا نہیں، بچانے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فرمایا اگر مالک خالق رازق کسی کو عزت دینا چاہے، بھلائی چاہے، تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہ اس کو توحید کہتے ہیں. یہاں تو ہر آدمی کا دوسرا حاسد ہے نا، کوئی اس سے حسد کر رہا ہے، کوئی اس سے کر رہا ہے، کوئی اس سے کر رہا ہے. یہ توحید ہے کہ یہ بے ایمان جو ہے یہ اپنا نقصان کر رہا ہے. یہ بھی یقین اور ایمان ہونا چاہیے. حاسد کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتے.
یہ اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہوتا ہے جو تھوڑی بہت کرتا ہے. یہ خدا کے فیصلوں سے اختلاف کرتا ہے کہ یہ رب کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. اس کی حیثیت ہے اتنی، اس کے طاقت پاس ہے اتنی. اس کے پاس تو طاقتوں ہیں، طاقتوں کی طاقتیں. مالک ہے وہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفت پا نہ سکا. کہہ دو سبحان اللہ. تو جس کو ڈبونے پر آئے، وہ کون ہے جو اس کو پار کرے. تو جس کو ڈبونے پر آئے، پھر کون ہے جو اس کو پار کرے. مجبور رہا محبوب تیرا، مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا. اے ابر کرم تیرے سوا، اے ابر کرم تیرے سوا، ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. یہ ہے توحید، اس کو توحید کہتے ہیں. کبھی دیکھا کسی کی جرأت ہمت ہے کہ آسمان سے ایک قطرہ بھی نیچے بھیج دے اللہ کے سوا؟ کئی دفعہ بارشیں نہیں ہوتی، بڑے بڑے وقت گزر جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں. جب اس مالک کی مرضی ہوتی ہے تب بارش برستی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کے پاس بھی توحید کی دولت ہوگی اور اس کی آخرت توحید پر ہوگی، وہ جنت میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ بالآخر جنت ہوگی. ایک صاحب تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں حج کر رہا تھا اور اس دوران بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو میرے آگے ایک آدمی تھا، وہ ایک ہی دعا کرتا جا رہا تھا کہ اے اللہ، جب میری موت کا وقت آئے نا تو اے مالک توحید پر آئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زبان سے جاری ہو جائے. ایک ہی دعا کر رہا تھا، کوئی دوسری بات نہیں کر رہا تھا. اور توحید پرست جو ہوتے ہیں نا، ان کا انداز ہی انوکھا ہوتا ہے، ان کا طریقہ ہی انوکھا ہوتا ہے اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے. وہ سب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر چکر میں بس یہی دعا کر رہا ہے اونچی آواز میں. میں نے اس بندے سے جب طواف سے فارغ ہوئے نا، میں نے اس کا پیچھا کیا، میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو ایک ہی دعا کرتا جا رہا ہے، کوئی اور بھی دعا کر لو، اولاد کے لیے کر لو، بیماروں کے لیے کر لو، کوئی کاروبار کے لیے کر لو. تو کیا کہا اس نے؟ بڑی فکر انگیز بات ہے. اس نے جواب دیا کہ آپ نہیں جانتے، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے، میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں
جو 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد گزار تھا، روزے رکھنے والا تھا، جب آخری وقت اس کا آیا اس کو کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا میں نے نہیں پڑھنا۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کو نزاع کی حالت میں دیکھو اسے مت کہو کلمہ پڑھ، اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھو۔ ہو سکتا ہے تم اسے کہو وہ انکار کر دے اس پوزیشن میں، تو میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نزاع کی حالت میں ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز میں کلمہ پڑھو، اسے نہ کہو۔ یہ توحید پرستوں کی جو ہے نا یہ نشانی ہوتی ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں۔ اہل حدیث بھی اس کو کہتے ہیں، اہل سنت بھی اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تابع داری کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے۔ اہل حدیث اور اہل سنت اس کو کہتے ہیں جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور ذات سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث ہونا کائنات کے رب کی قسم ہے اتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ دنیاوی تمغے کیا ہوتے ہیں؟ توحید پرست ہونا اور وہ اہل حدیث ہونا، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ اور میں کہا کرتا ہوں نا میرے بھائیوں، نوٹ کر کے لے جایا کرو، یہ باتیں زندگی میں کام آئیں گی اللہ کے فضل سے، اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ اب دیکھو ہم سنت طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق رفع دین کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں بڑا گنہگار ہوں۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی دنیا میں آئے ہیں، آئیں گے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے عقیدے کی مضبوطی دیکھ لیجئے گا، اللہ کے فضل سے میرا کوئی کمال نہیں کہ مجھے کوئی یہ آفر کرے کہ ساری کائنات کی دولت تیرے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، ساری دنیا کی، یہ لاکھوں کروڑوں کیا چیز ہے۔ کوئی آفر کرے کہ ساری کائنات کی دولت تیرے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، میاں سلیم شاہد کسی ایک موقع پہ رفع دین چھوڑ دو، میں لعنت بھیجوں گا اس دولت پہ۔ کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ کی توفیق سے وہ عقیدہ توحید ہے کہ جہاں بات آ جائے اللہ کی، جہاں بات آ جائے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ کب توحید پرستوں نے کبھی کیا ہے؟ جو اہل حدیثوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بڑے بڑے اللہ کے ولی آئے ہمارے مسلک اہل حدیث میں، مارے بھی کھائیں، جیلوں میں بھی گئے، سر پہ کتابوں کے بنڈل اٹھا کے گاؤں گاؤں کے پیدل گئے اہل حدیث کا مسلک کا پرچار کرنے کے لیے۔ اہل حدیث مسلک کوئی معمولی مسلک نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا مسلک ہے، اور یہ توحید پرست لوگوں کا مسلک ہے۔
ہم سب کی عزت کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سر کا تاج، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سر کا تاج، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سر کا تاج، امام احمد بن حنبل ہمارے سر کا تاج، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سر کا تاج. لیکن اہل حدیث جب بات آتی ہے دین اسلام کی تو رب کے قرآن سے تلاش کرتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے تلاش کرتا ہے؟ اللہ اکبر. ایک کتاب میری نظر سے گزری، اس کے اندر نا ایک سکھ تھا، اس کی عمر تھی کوئی 12-13 سال، ہندو تھا. الی الظلمات من النور یہ کتاب کا نام ہے. اور کسی نے کہا تھا کہ یہ کتاب جب کوئی پڑھتا ہے نا تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو ختم کر کے چھوڑوں، راستے میں نہ چھوڑوں. اور میں نے جب کتاب کو ہاتھ لگایا تو میں نے کہا باقی انہوں نے ٹھیک کہا تھا، اور میں نے بھی پوری کتاب پڑھی، چھوڑنے کو دل ہی نہیں کیا. ایک ہندو تھا، 12-13 سال عمر تھی اس کی. اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا. اب جب مسلمان ہوا نا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے، مل کے رہتے تھے. جب اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، وہاں جو جس مدرسے میں وہ اپنے پڑھتا تھا انہوں نے نا ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی کہ بھائی تحقیق کرو کہ یہ مسلمان کیوں ہوا ہے. ان کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی. اب وہ کمیٹی بیٹھی، اس بچے کو سامنے پیش کیا کہ بھائی تو نے اگر مذہب چینج کرنا تھا تو ہندو تھا، تو سکھ بن جاتا، سکھ کا عقیدہ اپنا لیتا. تو نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، مسلمان کیوں ہوا ہے، یہ تو بتلا. جب سمجھ آ جاتی ہے نا پھر بچوں کو بھی آ جاتی ہے. نہ آئے تو 100 سال کے بوڑھے کو بھی نہیں آتی. اس بچے نے اس کمیٹی کے سامنے بیان دیا. اس نے کہا کہ دین اسلام جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ جو ماتھا ہے نا اس کو در در پہ جھکانا نہیں پڑتا، ایک اللہ کے دربار میں جھکانا پڑتا ہے. میں اس سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا ہوں. اور اگلی بات، سونے کے پانی سے لکھو حق ادا نہیں ہوتا. اس سے اتنا مشکل سوال کیا گیا اور پھر کائنات کے رب نے اس کی مدد کی. سوال کیا گیا کہ تو کہتا ہے کہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ اسلام جو ہے در در پہ جھکاتا نہیں، وہ ایک اللہ کے دروازے پر جھکنے کا کہتا ہے. تو جاؤ مزاروں پہ جا کے دیکھو، فلاں مزار پہ دیکھو، فلاں پہ دیکھو، فلاں پہ دیکھو، جو وہاں پہ سجدے کر رہے ہیں وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. یہ بڑا مشکل سوال ہے. پھر بچے کے لیے
کہ جو مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں بیٹے بیٹیاں جا کے مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو مشکل کشا کسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اس سے سوال کیا گیا کہ جاؤ جا کے دیکھو پوچھو، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تھوڑا سا پزل ہو گیا، سوال بھی پزل کرنے والا ہے۔ آج بھی کئی لوگ سوچتے ہیں یار وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے میری مدد کی، میں نے گزارش کی ہے کہ جب اللہ کسی کی مدد کرتا ہے اور دنیا والوں کوئی طاقت ہی ایسی نہیں جو اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر لے۔ کہتا میرے ذہن میں سوال آیا، جواب آیا۔ کہتا جب میں نے جواب دیا، 3 رکنی کمیٹی، بڑے بڑے اس میں بظاہر قابل پروفیسر لوگ تھے، انہوں نے منہ لٹکا لیا، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا اللہ نے ڈالا اس کے ذہن میں؟ وہ ہندو سے مسلمان ہوا تھا، اس نے اپنا مذہب چھوڑ کے دین اسلام قبول کیا تھا، کائنات کا رب کیوں نہ اس کی مدد کرتا؟ کہتا میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، سوال آیا، جواب اللہ کی طرف سے آیا کہ ان کو بتلا دو پوچھنے والوں کو کہ یہ جو مزاروں پہ جا جا کے سجدے کر رہے ہیں، میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کلمہ پڑھا ہے تو مدینے والے کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا جو سجدے کر رہے ہیں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے مدینے والے کا، اور میں نے بات بھی ماننی ہے تو اللہ کی ماننی ہے اور مدینے والے کی ماننی ہے۔ اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اگر کوئی کمزوری ہے تو دور کر لو، مدینے والا اصل دین لے کے آیا۔ پھر میں کہہ دوں بڑی دیر ہو گئی ہے، میرا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا محبت سے بولا کرو، اللہ کے نبی کا نام بڑی عقیدت اور محبت سے لیا کرو، فائدے ہی فائدے، رحمتیں ہی رحمتیں۔ درود پڑھنے سے نا جتنے بارش کے قطرات برستے ہیں نا، تیز بارش، اس سے زیادہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس سے زیادہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ ذرا ٹائم صحیح کر دیں ذرا بعد میں۔ اللہ کی رحمتیں اس سے زیادہ برستی ہیں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں۔ لو اب میں نام لینے لگا ہوں، ذرا محبت سے پڑھو۔ میرا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا آمنا دا لالے، جے تیرا بچہ کہندا ہوئے گا نا کہ میں تے مدینے والے دا اسلام قبول کیتا ہے، تو اڈا کوئی ہے تو وہاؤ میں میرے مقابلے تے۔ میرا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا آمنا دا لالے، جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے مینوں بھی بخا لے۔ میرا پیر او جس چن نو سی چیریا، میرا پیر او جس چن نو سی چیریا، انگلی جا اٹھی فٹ ہویا لیرو لیریا۔ اپنے بھی پیر دا کوئی دس مینو حال ہوئے، اپنے بھی پیر دا کوئی دس مینو حال ہوئے۔ میرا پیر محمد جیڑا آمنا دلالے، میرا پیر پترانو، میرا پیر پترانو،
کلمہ پڑھا گیا میرا پیر پتھرانو، کلمہ پڑھا گیا راتوں رات سیر آسمانہ کر کے آ گیا، قرآن جیسی نعمت بخشی رب ذوالجلال نے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ قرآن شان ویخ میرے پیر دا، پڑھ قرآن شان ویخ میرے پیر دا، نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا، صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ دا ابا نانا کیسے عزت والے لوگ تھے، عظمت والے لوگ تھے۔ فاطمہ کے ابا نانا حسن تے حسین دے، فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، دنیا نو ول دس گیا رین سین دا، تارے گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلالے۔ اللہ نے اس بچے کے ذہن میں ڈال دیا۔ آج بھی کئی عقیدہ خراب کرنے والے کہتے ہیں یارو وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں نا جو سجدے کر رہے ہیں قبروں پر۔ بھائی ہم تو دعا کرتے ہیں ہمارے ان بھائیوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کو شعور پیدا کرے، ان کے اندر عقل پیدا ہو کہ کائنات کے رب کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ جائز نہیں، تو بچہ کہتا ہے میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا، کہتا ہے پہلے مجھے پسینہ آ گیا، کنفیوز ہو گیا۔ اللہ نے کہا پریشانی والی کوئی بات نہیں، جو میرے دین سے محبت کرتا ہے، جو میرے دین سے پیار کرتا ہے، جو میرے دین کی طرف آتا ہے، کائنات کا رب کہتا ہے کہ ہم اس کو بے عزت نہیں ہونے دیتے، ہم عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو ابو بکر کو کتنی عزت ملی، مالک کائنات نے صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ قیامت والا دن ہوگا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ 8 دروازے جنت کے جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں خواہش کریں گے، ہر دروازہ کہے گا میرا ابو بکر ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے۔ کیوں عزت ملی؟ اللہ اور اللہ کے نبی سے پیار کرنے کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی دعوت قبول کی، اللہ نے عقل سے پردے ہٹا دیے، کائنات کے امام کے یہ الفاظ قیامت تک کے لیے اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھ دیا جائیں، حق ادا نہیں ہوتا۔ فرمایا عمر آ گیا ہے اسلام میں، عمر داخل ہو گیا ہے اسلام میں، اب اسلام کو تقویت ملے گی۔ اسلام محتاج تو نہیں تھا جناب عمر فاروق کا، اسلام کسی کا محتاج نہیں، لیکن کائنات کے رب نے عزتوں سے نوازا، کائنات کے رب نے عزتوں سے نوازا۔ جناب عثمان ڈیڑھ ہو گیا، ٹائم کیا ہوا؟ جناب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں تھیں ان کے گھر، ایک فوت ہوئی، 2 ہوئی۔ کائنات کے امام نے فرمایا اے میرے عثمان، میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں،
ایک فوت ہو جاتی دوسری دے دیتا، دوسری فوت ہو جاتی تیسری دے دیتا، تیسری فوت ہو جاتی چوتھی دے دیتا۔ یہ اعزاز کیوں ملا؟ غنی کا لقب کیوں ملا؟ توحید کی وجہ سے۔ میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا لقب کیوں ملا؟ یہ بھی داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسن حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے دل کے ٹکڑے تھے یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ان سے بھی محبت نہ کرے، ان سے بھی پیار نہ کرے، مسلمان نہیں ہے۔ نبی کے دل کے ٹکڑے، نواسے تھے نبی علیہ السلام سے۔ میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹ اپنے ہونٹوں میں لے کے چوسا کرتے تھے، اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ تو یہ عزتیں ملتی ہیں توحید پرستوں کو۔ اب وقت تھوڑا ہوتا ہے، شرک والوں کی بھی بات سن لیں اور بڑے کان کھول کے سن لیں، اور یہ بات نوٹ کر کے لے جانا کہ عقل مشرک کی کتنی ماری ہوتی ہے۔ 2 کروڑ روپے لگا کے، 1 کروڑ روپے لگا کے، 4 کروڑ روپے لگا کے مکان بناتا ہے۔ یہ مشرک کی بات کر رہا ہوں، شرک کرنے والے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھ لو، تمہارے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا، 1 کروڑ 2 کروڑ 50 کروڑ کی کوٹھی بنگلہ بنائے گا تو اس کے باہر جوتا لٹکا دے گا پرانا، نیا بھی نہیں۔ دیکھو کیسی مت ماری ہوئی ہے۔ پرانا جوتا لٹکائے گا اور ذہن یہ ہوگا کہ اس جوتے کی وجہ سے میرے مکان پر نظر نہیں لگے گی یا اس کے گھر والوں پر نظر نہیں لگے گی۔ اندازہ فرماؤ، ایک آدمی گاڑی لیتے ہے 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 30 لاکھ کی، وہ کالا کپڑا باندھتا ہے پیچھے۔ اس اللہ کے بندے کو اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی اہل حدیث کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ اہل حدیث کا گھر ہو، اہل حدیث کی گاڑی ہو، اہل حدیث کا بائک ہو، اہل حدیث کا پلاٹ ہو، کسی نے جوتا یا کالا کپڑا لٹکایا ہو تو آ کے میرے گریبان کو پکڑ لینا۔ دعوے سے کہتا ہوں، اہل حدیث ایسا مسلک ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، اور آج کئی لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کا ہم نام مٹا دیں گے۔ عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن سن لو، میرے اور آپ کے مالک اور خالق کی قسم ہے، جو یہ کہے گا کہ اہل حدیث کے نام کو مٹا دیا جائے گا، اہل حدیث کے نام کو دلوں کے اندر سے نکال دیا جائے گا، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ خود تباہ برباد ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اہل حدیث کا نام قیامت تک اللہ کے فضل سے قائم اور دائم رہے گا، اللہ کی مہربانی سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی اہل حدیث دکھا دو، نہیں دکھا سکیں گے۔ کیوں؟ کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر ہمارا پختہ یقین ہے، اور اس طرح کا یقین تھا جو پیارے ابو بکر صدیق کا یقین تھا۔ ایسا یقین ہے، ہم ڈبل گیم نہیں کھیلتے، ایسا یقین ہے عقیدہ توحید پر جس طرح میرے پیارے عمر فاروق کا یقین تھا، ایسا یقین ہے کہ جیسا یقین میرے پیارے عثمان کا تھا، ایسا عقیدہ توحید پر یقین ہے جیسا میرے پیارے علی کا عقیدہ توحید پر یقین تھا۔ اور سن لو، ایسا یقین ہے ہمارا جس طرح میرے پیارے بلال کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
امیہ نا رسے ڈال کے پتھریلی زمین پر گھماتا تھا۔ اے ایمان والو کبھی تصور تو کرو، نوجوان بھی بیٹھے ہو، بوڑھے بھی بیٹھے ہو، بچے بھی بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، شدید گرمی کے اندر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں میں دونوں ادھر بھی رسی باندھ کے ادھر بھی گھمایا کرتا تھا، اور کیا کہتا تھا کہ تم ایک خدا کو چھوڑ دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دو، اے بلال جو چاہو گے مل جائے گا، سونا چاندی بھی مل جائے گی، مکان بھی، زمین بھی مل جائے گی۔ لیکن میرے بلال نے وہی کہا تھا، آج بھی ہم وہی کہتے ہیں، اللہ احد، مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، جسم کا کیما کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ احد یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب آؤ قرآن کی بات سن لو، لیٹانے والوں ذرا قرآن کا ایک مقام سن لو۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے، تکلیف میں ڈال دے، ساری کائنات کے طاقتوں والے اکٹھے ہو کے آ جائیں، سارے جتنے مر گئے وہ بھی آ جائیں، جتنے قیامت تک آنے ہیں وہ بھی آ جائیں، اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، میں نے اس کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہے، کائنات کے اندر زندگیاں بسر کرنے والوں، اللہ کا فیصلہ کوئی تبدیل کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ کسی کو خوشحالی میں مبتلا کرنا چاہے، عزت دینا چاہے، اللہ اکبر، ساری کائنات بھی مل کے آ جائے، امریکہ بھی آ جائے، برطانیہ بھی آ جائے، ہندوستان بھی آ جائے، اسرائیل بھی آ جائے، کویت والے بھی آ جائیں، دبئی والے بھی آ جائیں، ساری طاقتیں سپر کٹھی ہو کے بھی آ جائیں، اللہ کے کسی فیصلے کو رائی کے دانے برابر بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان کا ایمان جوتوں پر ہے۔ اور لوگوں، اگر آپ کے بھی موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ کو پیچھے کالا کپڑا یا جوتا کو باندھا، خدا کے لیے اتار دو، یہ شرک کی بہت بری قسم ہے۔ ان کا ایمان جوتوں پر ہے کہ یہ جوتا جو ہے یہ کسی کی نظر نہیں لگنے دے گا۔ ان کا ایمان کالے کپڑے پہ ہے جو گھسیٹ کے گندا ہوتا رہتا ہے۔ اور لوگوں اس اللہ کی طرف رجوع کرو جو پاک ہے، پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے، ہر چیز کی۔ آؤ اب آخری سن لو، اس کا ترجمہ کر دوں ذرا، یہ شعر میرے اپنے ہیں۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، لفظوں کو نوٹ کرنا ذرا، عقیدہ توحید بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس ہے بھی کیا؟ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے۔ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے ساتھ ذرا پڑھتے جاؤ آہستہ آہستہ، آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، تیرے بنایا گل بن دی ہے۔ ساڈے بنایا گل بن دی نہیں، تیرے بنایا گل بن دی ہے۔ حکم نہ ہوے گل بن دی نہیں، اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کائنات کا رب وہ ہے
ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے نا تو کائنات کے رب کے علم میں ہوتا ہے. حکم نہ ہووے گل بندی نہیں, حکم ہووے گل بندی ہے, ساڈے بنایا گل بندی نہیں, تیرے بنایا گل بندی ہے. دعا کر دو نا اللہ ساڈی گل بنا دے, جنت سانو کٹھیاں کر دیں. اللہ سانو عقیدہ توحید نصیب فرما دیں. حکم نہ ہووے گل بندی نہیں, حکم ہووے گل بندی ہے, ساڈے بنایا گل بندی نہیں, تیرے بنایا گل بندی ہے. کرم نہ ہووے گل بندی نہیں, کرم نہ ہووے گل بندی نہیں, کرم ہووے گل بندی ہے, ساڈے بنایا گل بندی نہیں, تیرے بنایا گل بندی ہے. رحم نہ ہووے گل بندی نہیں, رحم نہ ہووے گل بندی نہیں, رحم ہووے گل بندی ہے, ساڈے بنایا گل بندی نہیں, تیرے بنایا گل بندی ہے. رحمت نہ ہووے گل بندی نہیں, رحمت نہ ہووے گل بندی نہیں, رحمت نہ ہووے گل بندی نہیں, رحمت ہووے گل بندی ہے, ساڈے بنایا گل بندی نہیں, تیرے بنایا گل بندی ہے. منظوری نہ ہووے گل بندی نہیں, منظوری نہ ہووے گل بندی نہیں, منظوری ہووے گل بندی ہے, ساڈے بنایا گل بندی نہیں, تیرے بنایا گل بندی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صادق اللہ مولانا العظیم و صادق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دکھا دو. نہیں دکھا سکیں گے, کیوں؟ کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پر ہمارا پختہ یقین ہے. اور اس طرح کا یقین تھا جو پیارے ابو بکر صدیق کا یقین تھا. ایسا یقین ہے, ہم ڈبل گیم نہیں کھیلتے. ایسا یقین ہے عقیدہ توحید پر جس طرح میرے پیارے عمر فاروق کا یقین تھا. ایسا یقین ہے کہ جیسا یقین میرے پیارے عثمان کا تھا, ایسا عقیدہ توحید پر یقین ہے جیسا میرے پیارے علی کا عقیدہ توحید پر یقین تھا. اور سن لو, ایسا یقین ہے ہمارا جس طرح میرے پیارے بلال کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیہ نا رسے ڈال کے پتھریلی زمین پر گھماتا تھا. اے ایمان والو کبھی تصور تو کرو, نوجوان بھی بیٹھے ہو, بوڑھے بھی بیٹھے ہو, بچے بھی بیٹھے ہیں, میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں. شدید گرمی کے اندر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں میں دونوں ادھر بھی رسی باندھ کے ادھر بھی گھمایا کرتا تھا. اور کیا کہتا تھا کہ تم ایک خدا کو چھوڑ دو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دو, اے بلال جو چاہو گے مل جائے گا, سونا چاندی بھی مل جائے گی, مکان بھی, زمین بھی مل جائے گی. لیکن میرے بلال نے وہی کہا تھا, آج بھی ہم وہی کہتے ہیں, اللہ احد. مر سکتے ہیں, کٹ سکتے ہیں, جسم کا کیما کروا سکتے ہیں, لیکن اللہ احد یہ نہیں چھوڑ سکتے. کتنا ٹائم رہ گیا؟ یہ نہیں چھوڑ سکتے. اب آؤ قرآن کی بات سن لو. لیٹانے والوں ذرا قرآن کا ایک مقام سن لو. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا
رعد لفضلہ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے، تکلیف میں ڈال دے، ساری کائنات کے طاقتوں والے اکٹھے ہو کے آ جائیں، سارے جتنے مر گئے وہ بھی آ جائیں، جتنے قیامت تک آنے ہیں وہ بھی آ جائیں، اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، میں نے اس کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہے، کائنات کے اندر زندگیاں بسر کرنے والوں، اللہ کا فیصلہ کوئی تبدیل کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ کسی کو خوشحالی میں مبتلا کرنا چاہے، عزت دینا چاہے، اللہ اکبر، ساری کائنات بھی مل کے آ جائے، امریکہ بھی آ جائے، برطانیہ بھی آ جائے، ہندوستان بھی آ جائے، اسرائیل بھی آ جائے، کویت والے بھی آ جائیں، دبئی والے بھی آ جائیں، ساری طاقتیں سپر کٹھی ہو کے بھی آ جائیں، اللہ کے کسی فیصلے کو رائی کے دانے برابر بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان کا ایمان جوتوں پر ہے۔ اور لوگوں، اگر آپ کے بھی موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ کو پیچھے کالا کپڑا یا جوتا کو باندھا، خدا کے لیے اتار دو، یہ شرک کی بہت بری قسم ہے۔ ان کا ایمان جوتوں پر ہے کہ یہ جوتا جو ہے یہ کسی کی نظر نہیں لگنے دے گا۔ ان کا ایمان کالے کپڑے پہ ہے جو گھسیٹ گھسیٹ کے گندا ہوتا رہتا ہے۔ اور لوگوں، اس اللہ کی طرف رجوع کرو جو پاک ہے، پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے، ہر چیز کی۔ آؤ اب آخری سن لو، اس کا ترجمہ کر دوں ذرا، یہ شعر میرے اپنے ہیں۔ ساڈے بنایا گل بندی نہیں، لفظوں کو نوٹ کرنا ذرا، عقیدہ توحید بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس ہے بھی کیا؟ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے۔ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے ساتھ ذرا پڑھتے جاؤ آہستہ آہستہ، آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے۔ ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے۔ حکم نہ ہووے گل بندی نہیں، اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کائنات کا رب وہ ہے، ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے نا تو کائنات کے رب کے علم میں ہوتا ہے۔ حکم نہ ہووے گل بندی نہیں، حکم ہووے گل بندی ہے۔ ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے۔ دعا کر دو نا، اللہ ساڈی گل بنا دے، جنت سانو کٹھیاں کر دیں، اللہ سانو عقیدہ توحید نصیب فرما دیں۔ حکم نہ ہووے گل بندی نہیں، حکم ہووے گل بندی ہے۔ ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے۔ کرم نہ ہووے گل بندی نہیں، کرم نہ ہووے گل بندی نہیں، کرم ہووے گل بندی ہے۔ ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے۔ رحم نہ ہووے گل بندی نہیں، رحم نہ ہووے گل بندی نہیں، رحم ہووے گل بندی ہے۔ ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے۔ رحمت نہ ہووے گل بندی نہیں، رحمت نہ ہووے گل بندی نہیں، رحمت نہ ہووے گل بندی نہیں، رحمت ہووے گل بندی ہے۔ ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے۔
منظوری نہ ہووے گل بندی نہیں، منظوری نہ ہووے گل بندی نہیں، منظوری ہووے گل بندی ہے، ساڈے بنایا گل بندی نہیں، تیرے بنایا گل بندی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صادق اللہ مولانا العظیم و صادق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔